جی 25 جولائی سن 1900 کو اس نے ایک اشتہار چھاپا مرزا نے، اور اس اشتہار کے اندر 83 علماء کرام کے نام لکھے، اس میں پیر مہر علی شاہ صاحب کا بھی نام تھا، اور ان کو مناظرے کا چیلنج دیا کہ آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ اچھا، اس سے پہلے یہ جو گستاخیاں یا معاملات یا دعوے کر چکا تھا وہ میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، انہوں نے اس دنیا میں تشریف لانا ہے۔ بیٹا یہ دروازہ بند کر دو یار، آپ لوگ یا بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا، بیٹھ جائیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 25 جولائی سن 1900 کو اس نے جب اشتہار چھاپا تو اس کے اگلے دن 26 جولائی کو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اشتہار چھاپ دیا، اور آپ نے اس میں چھاپا کہ تو جہاں جس جگہ کہے گا وہاں پر تیرے لیے مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ آخر جگہ کا انتخاب کیا گیا، بادشاہی مسجد کو چنا گیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 25 اگست سن 1900 کو اس سے مناظرے کے لیے پہنچتے ہیں، اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری امت کی طرف سے اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع سب نے کہا کہ ختم نبوت میں اگر کوئی ہمارا امام ہے تو وہ پیر مہر علی شاہ صاحب۔ جب آپ وہاں پہ پہنچے تو اس نے پیغام پہنچایا کہ جناب میں تو آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا مناظرہ کرنے کے لیے۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ کہا آپ کے ساتھ پٹھان ہیں بہت زیادہ، ڈھیر سارے، اور وہ سب آپ کے غلام ہیں، وہ تو پکڑ کے مجھے ماریں گے۔ آپ نے فرمایا وہ لانتی، تیرا جھوٹے ہونے کے لیے یہی بہت ہے کہ تو پٹھانوں سے ڈر گیا ہے۔ میں اس چیز کی تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ تو آئے گا تجھے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ پیر مہر علی شاہ صاحب یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ آئے اور اسلام قبول کر جائے۔ آپ نے فرمایا اس چیز کی میں تجھے لکھ کر دیتا ہوں، تجھے کوئی پٹھان نہیں کچھ کہے گا۔ اس نے بولا اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں، اس کو چھوڑیں آنے جانے کو، ایک جگہ آپ اور میں بیٹھتے ہیں، تفسیر لکھتے ہیں، جس کی بہترین تفسیر مانی جائے گی وہ سچا۔ مرزا آپ نے فرمایا اگر تفسیریں لکھنے سے کوئی نبی ہوتا تو پھر تو بات ہی کچھ اور تھی، تیرا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو تفسیر اپنے نبوت کو ثابت کرنے کے لیے تفسیر کی بات کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا لکھنے کو چھوڑ، تو بھی لکھتا ہے یا میں لکھتا ہوں، اس طرح کرتے ہیں کاغذ تو بھی رکھ دے، قلم تو بھی رکھ دے، کاغذ اور قلم میں بھی رکھ دیتا ہوں، جس کی قلم نے لکھنا شروع کیا وہ سچا ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا اچھا تیسری بات، چل آ جا، یہ بادشاہی مسجد کا مینار ہے، اس کے اوپر چڑھتے ہیں، تو بھی چڑھ میں بھی چڑھتا ہوں، میں تیرا ہاتھ پکڑتا ہوں تو میرا ہاتھ پکڑ، نیچے آتے ہیں، جو سچا ہوگا جو وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا واصل جہنم ہو جائے گا۔ پھر بھی نہیں آئے۔ آپ نے اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا جھوٹا لانتی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اس دنیا میں تشریف لانا ہے، ان کی جو آخری قیام گاہ ہے جہاں پر آپ نے دفن ہونا ہے، وہ مسجد نبوی شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے دفن ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جھوٹا اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ یہ جس عیسیٰ نے آنا ہے اس نے تو وہاں دفن ہونا ہے، یہ ساری زندگی مدینہ کی پاک سرزمین کے اوپر قدم بھی نہیں رکھ سکے گا۔ یہ سن 1900 میں آپ نے فرمایا، اور اس کے 8 سال کے بعد تک یہ زندہ رہا، اور یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی جو پیشن گوئی تھی، یہ فرمان تھا، اسے جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ ولی کامل کی زبان سے نکلا ہوا تھا کہ یہ۔ اچھا میں آپ کو ایک عرض کروں کہ سب زیادہ نہیں ہوگا اللہ، میں آپ کو اس کی نا مختصر 1-2 میں چیزیں عرض کرتا چلوں، اس پہ تو بہت بات ہو سکتی تھی، میں نے تو بہت زیادہ مواد نکالا تھا۔ قادیانیوں کا میں آپ کو مرکزی ان کا عقیدہ بتاتا ہوں۔
کہ قادیانی کا یہ عقیدہ ہے کہ 2 بیستیں ہونی تھیں، ایک مدینہ میں اور ایک قادیان میں، نعوذ باللہ۔ ایک نبی نے مدینہ میں آنا تھا اور ایک قادیان میں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جس نے قادیان میں آنا تھا وہ روحانیت میں پہلے نبی سے اقوا، اشد اور اکمل، نعوذ باللہ، یہ اس نے لفظ لکھے ہیں جو میں نے لفظ کہا۔ یعنی قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی لعنت اللہ ہے وہ نبی ہے۔ جب یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کلمے میں جب محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو اس سے مراد مرزا کو لیتے ہیں۔ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ مرزا جو ہے وہ نبی ہے، اس کی بیویاں ازواج مطہرات ہیں، اس کی بیٹی سیدۃ النساء ہے، اس کا بیٹا قمر الانبیاء ہے، اس کا جو شہر ہے قادیان وہ مکہ اور مدینہ سے نعوذ باللہ افضل ہے، وہ جہاں پر دفن ہے وہ وہاں پر وہ جگہ جنت البقیع سے افضل ہے، نعوذ باللہ، بے شمار۔ اچھا میں چلو ابھی اصل جو میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھی، 2-3 سوالات قادیانیوں کے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ایک تو بات یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مفتی صاحب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ 53 سال کی عمر تک، 52-53 سال کی عمر تک وہ یہی مانتا رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ گئے۔ اب اس کے بعد اس نے کہا نہیں وہ فوت ہو گئے، فوت ہونے کے بعد وہ کشمیر میں ان کو دفن کیا گیا، محلہ کا نام بھی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جس مسیح موعود کی بات ہوئی ہے وہ کہتا ہے وہ میرے لیے ہے، یہاں تک کہتا ہے کہ انا ارسلناک رحمۃ للعالمین، نعوذ باللہ وہ میرے لیے ہے، انا اعطیناک الکوثر میرے لیے نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ 4 سے 5 آیات کا اس نے وہ ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ میرے لیے نازل ہوئی ہے۔ اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ یار مجھے یہ بتاؤ کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف کیسے گئے ہوں گے؟ راستے کے اندر اتنی گرمی ہے، اتنی سردی ہے، اور وہاں سے وہ کیسے چلے گئے ہوں گے؟ ایک نے مجھ سے بھی یہ بات کی اس سے، میں نے کہا اللہ کے بندے، جو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے یہاں لا سکتا ہے، راستے میں یہ سب کچھ موجود تھا، لے کر اللہ آیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے یہاں آیا نا، جب وہ آ سکتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں جا سکتے؟ بالکل جا سکتے۔ اور دوسرا حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے کر گئے۔ اچھا پھر وہ کہنے لگا یہ جو ہے نا بڑی عجیب سی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پر رہے اور حضور علیہ السلام دنیا میں رہے، یہ تو پھر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو افضل مان رہے ہیں حضور علیہ السلام سے۔ اور میں نے کہا وہ ظالم، تجھے کس نے کہا کہ جو آسمانوں پہ جاتا ہے وہ افضل ہوتا ہے؟ فرشتے بھی تو آسمانوں پہ ہوتے ہیں، کیا وہ حضور علیہ السلام سے افضل ہے؟ دوسری بات، حضور نے فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ۔ اور حضور نے فرمایا وہ جگہ کیا ہے؟ جنت ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ حضور علیہ السلام جس جگہ مدفون ہے وہ تو جنت کا ٹکڑا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں گئے وہ تو آسمانوں پہ گئے ہیں، جو آسمان کی چھت ہے اس سے اوپر جنت ہے۔ اور اگر اسی معقولے کو مان لیا جائے کہ جو نیچے ہوتا ہے اس سے اوپر والا افضل ہوتا ہے، تو میں نے بولا، میں نے یہ بتا، وہ تیرا مرزا تو قادیان میں نیچے لیٹا ہوا ہے، وہاں کے جو کتے ہیں وہ تو پھر تیرے مرزا سے افضل ہو گئے نا۔ بالکل وہ تو ویسے ہی افضل ہے اس سے۔ میں نے کہا وہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے، کوئی شک نہیں۔ تو سامعین محترم، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا دینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کائنات میں سب سے بہترین عمل ہے۔ ایک بات اور آپ سے اجازت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ عمر حضرت ابوبکر صدیق سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی 2 نیکیاں دے دو، ایک رات کی نیکی، ایک دن کی نیکی،
کہا رات کی وہ نیکی دے دو جو غار ثور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر پہرا دیا تھا، اور دن کی نیکی وہ دے دو جب جنگ یمامہ کے لیے لشکر بھیجا تھا اور آپ نے حکم صادر فرمایا تھا۔ ان دونوں نیکیاں کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ذات مصطفیٰ پر پہرا دینا، ختم نبوت پر بزرگ فرماتے ہیں گر کو یہ چاہتا ہے کہ حضور کا ذاتی باڈی گارڈ بن جائے تو اسے چاہیے کہ وہ ختم نبوت پر کام کرے۔ تو اس وقت آپ تمام حضرات سے میں گزارش کروں گا، یہ تو سچی سی بات ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اور یہ میرا مشاہدہ ہے کہ ختم نبوت پر صرف اور صرف وہی لوگ کام کر سکتے ہیں جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود چنتے ہیں، ان کا انتخاب فرماتے ہیں، کیونکہ ہر غیر نتھو غیرے کو کوئی باڈی گارڈ نہیں بناتا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو جو ہے نا اسلحہ کسی کے ہاتھ میں ہر کوئی نہیں دیتا، اس کو پتا ہوتا ہے یہ نہ ہو کسی اسلحے سے جو ہے نا کوئی اور نہ کچھ ہو۔ اس کے لیے انتخاب ہوتا ہے، چنا جاتا ہے، حضور کی ختم نبوت کے لیے لوگ چنے جاتے ہیں۔ تو اگر آج کی آپ نشست میں بیٹھے ہیں تو خدا کی قسم میرا یقین ہے کہ یہ آپ تمام کے تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے چناؤ ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں اپنا جو وقت ہے وہ ختم نبوت پر لگائیں۔ پھر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو حضور کی ختم نبوت پر کام کرتا ہے اس کی پشت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ بات بہت ہو سکتی ہے، وقت بہت کم ہے۔ میری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اچھا، آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ کی بارگاہ میں نا اخلاص کے ساتھ اگر ایک کھجور بھی دے دی جائے نا تو اللہ اسے اپنے ہاتھ میں لے کر احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ جو جس سے جتنا کام ہو سکتا ہے وہ کرے۔ ابھی ہم انشاءاللہ العزیز فروری کے اندر ہم یہ چاہ رہے ہیں، جی رکھتے جائیں، فروری میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کراچی کے اندر ایک انعام گھر، سیرت النبی اور ختم نبوت انعام گھر، اس کا انعقاد کریں مفتی صاحب، کیونکہ یہ جتنے حضرات یہاں پہ تقریباً بیٹھے ہوئے ہیں آج کی گفتگو سے پہلے بھی یہ سارے ختم نبوت کے میں سمجھتا ہوں کارکن تھے اور اس پہ کام کرنے والے لوگ تھے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کاروباری طبقہ ہے اور جو عام لوگ ہیں ان تک ختم نبوت کا پیغام پہنچے۔ تو ختم نبوت انعام گھر ہم فروری میں کرنا چاہتے ہیں اور اس میں سوالات رکھے جائیں گے۔ اس سے پہلے ایک کتاب ہم نے چھپوانی ہے جو ختم نبوت پر سوالات ہوں گے اور ان کے جوابات ہوں گے۔ عمران بھائی وہ تقریباً 1000 سے 2000 کے قریب ہم نے کتاب چھپوانی ہے جو لوگوں کو دینی ہے تاکہ اس سے تیاری کر سکیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ انعام گھر ہوگا جس میں تقریباً 50 بڑے سوالات ہوں گے اور ان سوالات پر کم از کم 1000 اور زیادہ سے زیادہ موٹر سائیکل جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم انعام دیں۔ فیملیز کو بلایا جائے، کاروباری جو لوگ ہیں ان کو بلایا جائے، عام لوگ ہوں، اور تاکہ یہ مشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے آگے بڑھے۔ جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں ان تک ہمارا پیغام یہ پہنچے۔ جزاک اللہ، بہت مہربانی، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔ کون سے؟ جی میں مفتی صاحب تھوڑی سب سے آخر میں آپ کو مفتی صاحب کچھ فرمانا